السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب زدني علما۔ میرے معزز دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کے درس کا موضوع ہے حسن خاتمہ۔ سورہ فصلت آیت نمبر 30 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اسی پر قائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہوئے فرشتے آتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ میرے بھائیو، حسن خاتمہ یہ ہے کہ بندے کو موت سے پہلے ایسے افعال سے دور رہنے کی توفیق مل جائے جو رب ذوالجلال کو ناراض اور غضبناک کرتے ہیں، اور پچھلے کیے ہوئے گناہوں اور معاصی سے توبہ اور استغفار کی توفیق حاصل ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال خیر کرنا شروع کر دے، تو پھر اس حالت کے بعد اسے اگر موت آئے تو یہ حسن خاتمہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب اللہ رب العالمین اپنے بندے سے خیر اور بھلائی چاہتا ہے تو اسے استعمال کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے استعمال کر لیتا ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ اسے موت سے پہلے اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ للالبانی حدیث نمبر 1334 سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کو دوسرے حدیث میں اس طرح سے آپ نے بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے توشہ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا توشہ دینا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کی موت سے پہلے اللہ رب العالمین اس کے لیے نیک اعمال آسان کر دیتے ہیں، اور پھر ان نیک اعمال پر ہی اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ پروردگار ہم سب کو حسن خاتمہ کی مرنے سے پہلے پروردگار ہم سب کے اعمال صالحہ کو آسان فرما دیں، آمین۔ یہ حدیث سلسلہ صحیحہ للالبانی میں موجود ہے، حدیث نمبر 1334 ہے۔ اور حسن خاتمہ کی کئی ایک علامات بھی ہیں جن میں کچھ تو مرنے والا موت کے قریب جان لیتا ہے، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو لوگوں کے لیے بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ حسن خاتمہ کی وہ علامتیں جو مرنے والے کے لیے ظاہر ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اسے موت کے وقت اللہ رب العالمین کی رضامندی، وہ خوشنودی کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ عزت و تکریم کا استحقاق حاصل کرتا ہے، جیسا کہ حمد و صلات کے بعد سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اسی پر قائم رہے، یعنی ایمان لانے کے بعد اللہ رب العالمین، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کے پاس فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں
اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بلکہ اس جنت کی بشارت بھی سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ علامہ ابن سعدی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر صفحہ نمبر 1256 میں بیان کیا ہے کہ یہ بشارت مومنوں کو ان کی موت کے وقت ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ رب العالمین سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس سے ملنا ناپسند کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موت کو تو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب مومن شخص کو اللہ کی رحمت اور اس کی رضامندی و خوشنودی اور اس کی جنت کی خوشخبری ملتی ہے تو وہ مومن اللہ رب العالمین کی ملاقات سے محبت کرنے لگتا ہے، اور بلا شبہ جب کافر شخص کو اللہ رب العالمین کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ملاقات کو ناپسند کرنے لگتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ ہے حدیث کا مفہوم۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 6507 امام ابن نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ محبت اور کراہیت جس کا شرعی طور پر اعتبار کیا جاتا ہے وہی حالت نزع کے وقت واقع ہوتی ہے، جس حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے والے شخص کے سامنے ساری حالات ظاہر ہو جاتی ہے، اور جس کی طرف وہ جانے والا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے ظاہر ہو چکا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، حسن خاتمہ کی تو بہت ساری علامتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے چند پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، موت کے وقت کلمہ شہادت پڑھنا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ دیکھیے صحیح ابو داؤد للالبانی حدیث نمبر 2673۔ اللہ ہم سب کو آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حسن خاتمہ کی دوسری علامت پیشانی کے پسینے سے موت آنا، یعنی اس کی موت کے وقت پیشانی پر پسینے کے قطرے ہوں۔ دلیل حضرت بریدہ بن الحصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مومن کی موت پیشانی کے پسینے سے ہوتی ہے۔ دیکھیے جامع ترمذی حدیث نمبر 980، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح ترمذی میں صحیح قرار دیا ہے۔ تیسری حسن خاتمہ کی علامت جمعہ کی رات یا دن میں فوت ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی جمعہ کی رات یا جمعہ والے دن فوت ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دیکھیے مسند احمد حدیث نمبر 6586، جامع ترمذی حدیث نمبر 1074۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے سب طرق کے ساتھ حسن یا صحیح ہے۔ حسن خاتمہ کی چوتھی علامت اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑتے ہوئے موت آنا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں جو اپنا فضل دے رکھا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں
اس پر نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ غمگین ہوں گے، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں قتل کر دیا گیا ہو وہ شہید ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی راہ میں فوت ہوا وہ بھی شہید ہے۔ دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1915۔ پانچویں علامت حسن خاتمہ کی ہے طاعون کی بیماری سے موت واقع ہونا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2830 ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دوسری روایت میں کہ طاعون کے متعلق آپ سے پوچھا گیا تو کہ طاعون کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے بیان فرمایا کہ طاعون اللہ کا عذاب ہے جس پر اللہ رب العالمین چاہے مسلط کر دے، اور اللہ رب العالمین اسے مومنوں کے لیے رحمت کا باعث بنایا ہے۔ جو کوئی بھی طاعون کی بیماری میں پڑ جائے اور پھر وہ صبر اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے علاقے ہی میں رہے اور یہ علم ہو کہ اسے وہی تکلیف پہنچ سکتی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مقدر میں لکھ دی ہے، تو اسے شہید جتنا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3474۔ چھٹی شرط حسن خاتمہ کی پیٹ کی بیماری سے موت واقع ہونا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان کہ جو پیٹ کی بیماری سے فوت ہوا وہ شہید ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1915۔ ساتویں شرط حسن خاتمہ کی ڈوبنے اور منہدم شدہ کے نیچے دب کر موت واقع ہونا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان شہید 5 قسم کے ہیں: طاعون کی بیماری سے جو فوت ہو، اور پیٹ کی بیماری سے فوت ہونے والا، اور پانی میں غرق ہونے والا، اور دب کر مرنے والا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2829۔ 8ویں شرط اپنے بچے کی وجہ سے عورت کا نفاس میں یا حاملہ فوت ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ عورت جو اپنے حمل کی بنا پر فوت ہو وہ شہید ہے، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3111۔ علامہ خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ معنی یہ ہے کہ وہ فوت ہو تو بچہ اس کے پیٹ میں ہو۔ امام احمد رحمہ اللہ نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ وہ عورت جسے اس کا بچہ حمل کی حالت میں قتل کر دے یہ بھی شہادت ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 17371۔ یعنی وہ بچہ اپنے ناف کے ساتھ ماں کو جنت میں کھینچ کر لے کر آئے گا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز صفحہ نمبر 39 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ 9ویں شرط جلنے اور ذات الجنب اور شل کی بیماری سے موت آنا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا شہادت ہے، اور طاعون شہادت ہے، اور غرق شہادت ہے، اور پیٹ کی بیماری سے مرنا شہادت ہے، اور نفاس میں مرنے والی عورت شہید ہے، اسے اس کا بیٹا اپنے ناف کے ساتھ جنت میں کھینچے گا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جلنے اور شل کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے۔ یہ حدیث صحیح الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1396 میں موجود ہے۔ اسی طرح سے 10ویں شرط حسن خاتمہ کی ہے کہ دین یا مال یا اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے مرنا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی اپنا مال بچاتا ہوا قتل ہو وہ شہید ہے، اور جو کوئی اپنا دین بچاتا ہوا قتل ہو وہ شہید ہے، اور جو کوئی اپنا خون اور جان بچاتے ہوئے قتل ہو وہ شہید ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1421 ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنا مال کا دفاع کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2480۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے موت آنا یہ بھی ایک شرط ہے حسن خاتمہ کی۔
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک دن اور رات کا پہرا ایک ماہ کے روزے اور قیام سے بہتر ہے، اور اگر وہ مر جائے تو اس عمل کا اجر جاری رہتا ہے جو کر رہا تھا، اور اس کا رزق بھی جاری رہتا ہے، اور وہ فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1913۔ حسن خاتمہ کی 12ویں علامت یہ ہے کہ کسی نیک اور عمل صالح کو انجام دیتے ہوئے موت واقع ہو جائے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کا خاتمہ اسی پر ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے صدقہ کیا اور اس پر اس کا خاتمہ ہوا تو جنت میں داخل ہوگا۔ مسند احمد حدیث نمبر 22,813۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز صفحہ نمبر 83 میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ علامتیں اچھی خوشخبری میں سے ہے جو حسن خاتمہ پر دلالت کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یقیناً کسی متعین شخص کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنتی ہے، بلکہ یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ کنفرم جنتی قرار دینا کسی کے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ کنفرم جنتی قرار دے۔ کنفرم جنتی وہی شخص ہے، وہ پیارے صحابہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، جیسے خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ کرام۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو حسن خاتمہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔